بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ دو ایسے مختصر اور نہایت آسان اعمال شیئر کریں گے جن کے بارے میں حافظ محسن صاحب فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی ان دونوں اعمال میں سے کسی ایک اعمال کو بھی اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیا تو انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ بانی درود اکیڈمی حافظ محسن صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عالم دین سے میری گفتگو ہو رہی تھی۔ اس گفتگو کے دوران ایک عمل انہوں نے مجھے بتایا اور ایک عمل میں نے انہیں بتایا، اور یہ دونوں ایسے اعمال ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک عمل کو بھی مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا لیا جائے تو پھر کامیابی یقینی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان اعمال کے درمیان دنیاوی مقاصد کو ہرگز نہ لائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے یا میری یہ دعا قبول ہو جائے، بلکہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعمال ادا کریں۔ پہلا عمل جو ان عالم دین نے مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ حسب توفیق صدقہ کرے، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، یعنی اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچائے۔ اور اگر کوئی شخص روزانہ صدقہ نہیں دے سکتا تو حسب توفیق یہ نیت کر لے کہ جب مہینے کے شروع میں تنخواہ یا آمدنی ملے گی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صدقہ ادا کروں گا۔ فرمایا کہ جو شخص اس عمل پر مستقل مزاجی اختیار کرے گا اور اپنی ضروریات پر بھی صدقے کو ترجیح دے گا تو وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کو پہلی صف میں موجود پائے گا۔ اب دوسرا عمل جو میں نے مولانا صاحب کو بتایا وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی علیہ رحمہ کے خلیفہ مجاز سے سنی کہ جو شخص روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ کچھ پڑھ کر ہدیہ کرتا ہے تو وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبوب و معروف ہو جاتا ہے۔ اور پڑھنا یہ ہے کہ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر کوئی سا بھی درود شریف، پھر 11 یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود شریف، یہ سب روزانہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیہ کر دیا کریں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی جان پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک عمل کو ضرور اپنا لیجئے، یا اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو دونوں ہی اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، اور گھر بیٹھے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض و انوارات حاصل کیجئے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان دونوں اعمال کے اندر میں نے کوئی لمبے چوڑے فوائد بیان نہیں کیے، نہ ہی کوئی دنیاوی لالچ دی، نہ کسی خاص مقصد کا ذکر کیا، بلکہ صرف ایک ہی شرط رکھی ہے کہ یہ اعمال خالصتاً محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ادا کیجیے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ دونوں میں سے جس عمل کی توفیق ملے اس پر عمل کر لیجیے، یا اگر اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے تو دونوں ہی اعمال اختیار کر لیجیے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے دل میں وسوسوں کو جگہ نہ دیا کریں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عمل کس وقت پڑھنا ہے، وضو کے ساتھ پڑھنا ہے یا بغیر وضو کے، اگر کسی دن رہ جائے تو کیا کریں۔ یہ سوالات عموماً وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جن کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی، لیکن عاشق صادق کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ زیادہ سوال نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے محبت کے ساتھ اس عمل میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی سر تسلیم خم کر کے محبت کے ساتھ یہ اعمال کرتے چلے جائیں اور سوال و جواب میں نہ الجھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ خود اپنی زندگی میں ان اعمال کی برکتیں، فیوز و انوارات اور روحانی اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، درود و سلام اور صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرب اور فیض سے ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔